الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب سائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السحر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ طفیل رمضان المبارک کے مقدس مہینہ کا روزہ اس امت پر فرض فرمایا. روزہ کسے کہا جاتا ہے؟ لغت میں روزہ رکنے کا نام ہے، اور اصطلاح شرح کے اندر روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے خواہشات نفسانی سے رکنے کا نام روزہ ہے. ان چیزوں کے علاوہ کچھ ایسی چیز ہے جس سے رکنا ہر روزہ داروں کے لیے ضروری ہے. کچھ ایسی چیز ہے جس کی حفاظت ہر روزہ داروں کو کرنی ہے. ابھی آپ حضرات کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو راوی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع. بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جس کو روزہ کی ثمرات میں سے بجز بھوکا رہنے کے کچھ نہیں حاصل ہوتا. بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جس کو بھوکا رہنے کے سوا اللہ کی طرف سے کوئی اجر و انعام نہیں ملتا. حالانکہ اللہ کی طرف سے روزہ ایک محبوب عبادت ہے، اللہ کی ایک پسندیدہ عبادت ہے جس کا جزا اور صلہ اللہ کے نزدیک بے حد ہے. روزہ داروں کو اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ ایسے روزہ دار ہیں جس کو بھوکا رہنے کے علاوہ نہ کوئی نیکی ملتی ہے نہ کوئی ثواب اسے دیا جاتا ہے. اور آگے فرماتے ہیں وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ. بہت سے شب بیدار، راتوں کو جگنے والا، راتوں کے اندر تہجدیں پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، پوری رات جگنے والا ایسے ہیں جس کو جگنے کے علاوہ کچھ میسر نہیں، انہیں کچھ نہیں دیا جاتا. اس حدیث کے اندر علماء کے مختلف اقوال ہیں. وہ کون سے روزہ دار ہیں جس کو بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ نیکیاں نہیں مرحمت ہوتی، روزہ کا جزا اور صلہ نہیں ملتا؟ علماء کے مختلف اقوال ہیں. اول یہ ہے کہ اس سے وہ شخص مراد ہے، وہ روزہ دار مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھتا ہو، حلال روزیوں سے سحر کرتا ہو، اور افطار حرام روزیوں سے، حرام مال سے افطار کرتا ہو. مال حرام سے حفاظت روزہ کے اندر ضروری ہے. تو وہ شخص مراد ہے جو مال حرام سے افطار کرتا ہو، جتنا ثواب روزہ کا ملا اس سے زائد نقصان، اس سے زائد گناہ حرام مال سے افطار کرنے سے ملا. لہذا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ روزہ کا اجر اور جزا مرحمت نہیں فرمائیں گے، ان کے روزہ بیکار جائے گا. اور دوسرا وہ روزہ دار مراد ہے جو روزہ رکھنے کے باوجود غیبت کرتا ہو، ایک دوسرے کی برائی دوسرے تک نقل کرتا ہو، پس پشت دوسرے کی برائی دوسروں تک پہنچائے، غیبت کرے، وہ روزہ دار مراد ہے. اس کو بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ نہ اجر و انعام ملا. تیسرا وہ روزہ دار مراد ہے وہ شخص ہے جو روزہ رکھنے کے باوجود گناہوں سے نہ بچتا ہو.
شراب پیتا ہو، رمضان کے اندر روزہ بھی رکھتا ہو، موبائل کا غلط استعمال کرتا ہو، انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتا ہو، گانا سنتا ہو، پورے دن معاصی میں اس کا گزرے، تو وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھنے کے باوجود گناہ کرے، گناہ سے نہ بچے، اس کو سوائے بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ میسر نہ ہوا۔ اسی طرح رات کے اندر شب بیداری کا حکم ہے، راتوں کو جگا رہا مگر کچھ حماقت کر ڈالی، فجر کی نماز قضا کر ڈالی، یا اسی طرح ریا اور نمود اور شہرت کے لیے جگا تو اس کا جگنا بیکار رہا، اس کو سوائے جگنے کے کچھ نہ ملا، نہ تہجد کا ثواب، نہ تلاوت کا ثواب، نہ کسی اعمال کا ثواب۔ محترم سامعین، اسی طرح حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اس کو امام احمد اور نسائی نے بھی نقل فرمایا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عن ابی عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الصیام جنۃ ما لم یخرقها۔ حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ کی زبان مقدس سے سنا، زبان اقدس سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ الصیام جنۃ ما لم یخرقها، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو فار نہ ڈالے۔ کیا مراد ڈھال ہونے کا؟ روزہ ڈھال کا کام کرتا ہے، جس طرح ایک انسان اپنے دشمنوں سے ڈھال کے ذریعے سے تیر و تلوار کی حفاظت کرتا ہے، اس سے تیر و تلوار کی حفاظت ہوتی ہے، ایسے ایک روزہ داروں کے لیے روزہ شیطان سے ڈھال ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، ایمان والو، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ روزہ دار نیک عمل نہ کرے، شیطان چاہتا ہے کہ انسان اللہ کا قرب حاصل نہ کرے۔ شیطان تو کھلا ہوا دشمن ہے، تو جس طرح ڈھال سے ایک انسان اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے، اپنے بدن کی حفاظت کرتا ہے، اپنے جسموں کی حفاظت کرتا ہے دشمنوں کے ذریعے سے، ایسے ہی روزہ سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ جو روزہ رکھتا شیطان کی مکر میں نہیں پھنس سکتا، جو روزہ رکھتا وہ شیطان کی شرارت میں نہیں پھنس سکتا، شیطان کی بہکاوے میں نہیں آ سکتا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے روزہ ڈھال ہے عذاب الہی سے، اللہ کے عذاب سے۔ جب جب اللہ کا عذاب آئے گا یہ روزہ ڈھال بن جائے گا، روزہ اس کو روکے گا۔ انہوں نے بھوکا رہا، انہوں نے خواہشات نفس سے اپنے آپ کو روکے رکھا، یہ عذاب الہی سے ڈھال۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے روزہ جہنم سے ڈھال ہے، روزہ اسے جہنم سے بچائے گا۔ روزہ داروں کو آگے فرمایا ما لم یخرقها، کب تک ڈھال ہے؟ جب تک کہ روزہ کو فار نہ ڈالے، جب تک کہ روزہ پھٹ نہ جائے، روزہ رکھنے والا روزہ کو توڑ نہ ڈالے، فار نہ ڈالے۔ صحابہ نے پوچھا روزہ کس چیز سے پھٹتا ہے؟ صحابہ نے سوال فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا غیبت اور جھوٹ سے روزہ پھٹ جاتا ہے۔ جب تک روزہ دار غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، تب تک روزہ ڈھال کی حیثیت سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب وہ جھوٹ بولے گا، غیبت کرے گا روزہ دار، تب اس کی حفاظت کرنا روزہ خود بخود چھوڑ دے گا۔ ان دونوں حدیث اور اسی طرح مختلف متعدد احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور سے بچنے کی ہدایت دی، ان امور سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے کہ روزہ دار روزہ کی حالت میں غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، گناہوں سے پرہیز کرے، حلال روزیوں سے افطار کرے، معصیت سے دور رہے۔
ان سب چیزوں کی حفاظت کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ اسی بنا پر بعض علماء کے نزدیک جھوٹ اور غیبت سے روزہ پھٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ تمام چیزیں، غیبت، جھوٹ، گناہ، یہ سب چیزیں کھانے کی اشیاء کی طرح ہے، مگر جمہور کے نزدیک روزہ تو ٹوٹتا نہیں، مگر روزہ کے جو برکات ہیں، انوارات ہیں، انہیں میسر نہیں ہوتے، روزہ کے برکات ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی بنا پر علماء نے، مشائخ نے روزہ کے آداب میں 6 امور تحریر فرمائی کہ ہر روزہ دار ان 6 امور کی پاسداری کرے۔ روزہ کے آداب میں 6 امور تحریر فرمائی۔ سب سے پہلی چیز نگاہ کی حفاظت۔ نگاہ کی حفاظت کرے روزہ دار، جب تک روزہ رکھے غیر محل جگہ پر اس کی نگاہ نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مقدس میں ایمان والے مرد عورت دونوں کو نگاہ کی حفاظت کا حکم فرمایا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ مومن مرد اور مومن عورت دونوں نگاہ کی حفاظت کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النظر سہم مسموم من سہام ابلیس۔ نظر ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ بعض سلف کا قول ہے، النظر سہم سم الی القلب۔ النظر سہم، نظر ایک ایسا زہر آلودہ تیر ہے، ایک زہر آلودہ تیر ہے جو دلوں کو اثر کرتا ہے۔ سب سے پہلے نظر پڑے گی، اس کے بعد دلوں کے اندر زنا کا خیال جائے گا۔ اسی وجہ سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العینان زناہما النظر۔ آنکھ زنا کرتی ہے، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز نگاہ کی حفاظت۔ روزہ دار اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، کسی غیر محل جگہ پر اس کی نگاہ نہ پڑے۔ اور دوسری چیز زبان کی حفاظت، زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ زبان کی حفاظت میں گالی گلوچ، فحش گوئی، جھگڑا، غیبت، یہ تمام امور داخل ہے زبان کی حفاظت میں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ داروں کو زبان کی حفاظت کا حکم فرمایا۔ بخاری شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے روزہ کی حالت میں، جو شخص جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اس کے بھوکا رہنے، پیاسا رہنے کو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا رہے، پیاسا رہے، اسے چاہیے کہ افطار کر لے، اسے روزہ کھول لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا، اذا کان صوم احدکم فلا یرفث ولا یجہل فإن جہل علیہ احد فلیقل انی امرؤ صائم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ ہو تو چاہیے کہ زبان سے کوئی بد کلامی، کوئی ایسی بات زبان سے نہ کہے، کوئی ایسی فحش بات زبان سے نہ بکے، ولا یجہل، اور نہ جہالت کا ثبوت دے، لڑائی جھگڑے سے حتی الامکان پرہیز کرے۔ فإن جہل علیہ احد، پس کوئی جہالت کا ثبوت دے، لڑائی جھگڑا کرے یا اس سے روزہ دار سے لڑے یا گالی گلوچ کرے، تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، وہ کہے کہ مجھے روزہ ہے، مجھے بکنا نہیں، تمہیں جھگڑا کرنا ہو، بولنا ہو بولو، میں نہیں بولوں گا، کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ تو روزہ کی حالت میں دوسری امور جو ہے، دوسری جو چیز ہے
وہ زبان کی حفاظت ہے، زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ اور تیسری چیز کان کی حفاظت، وہ چیز جس کو زبان سے کہنا ناجائز ہے، جیسے گالی گلوچ کرنا، جھگڑا کرنا، غیبت کرنا، ان چیزوں کو کان سے سننا روزہ کی حالت میں ناجائز ہے، شرعاً ممنوع ہے۔ کان کی حفاظت کرے، تیسری چیز۔ اور چوتھی چیز تمام اعضائے بدن کی حفاظت، ہاتھ کی حفاظت، ہاتھ سے روزہ کی حالت میں کوئی غلط چیز نہ چھوئے، پاؤں سے کوئی غلط جگہ پر نہ جائے، تمام باقی اعضاء کی حفاظت، پیٹ کے اندر کوئی غلط حرام مال نہ ڈالے، حرام مال نہ کھائے، یہ چوتھی چیز۔ پانچویں چیز، افطار کے وقت بھی حلال مال سے شکم شیر ہو کر نہ کھائے، اور مہینوں میں کھاتے ہیں، اس مہینے میں شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر نہ کھائے، ورنہ روزہ کا جو مقصود ہے فوت ہو جائے۔ اور چھٹی چیز جس کو مشائخ نے روزہ کے آداب میں شمار فرمایا ہے کہ روزہ کے بعد اللہ سے ڈرے۔ روزہ ایسی عبادت ہے جو اللہ کی محبوب ترین عبادت ہے، اللہ سے ڈرے کہ میرا روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، میرا روزہ اللہ نے قبول فرمایا نہیں فرمایا، کسی قسم کی تو نافرمانی نہیں ہوئی، اللہ تو ناراض نہیں ہے۔ آتا ہے ایک روایت کے اندر بہت سا علماء کو بلائیں گے، مالدار کو بلائیں گے، مجاہد کو بلائیں گے، ہر ایک کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا تذکرہ فرمائیں گے اور کہیں گے تم نے جہاد کس لیے کیا؟ عالم سے کہیں گے تم کو ہمیں جو علم دیا تھا کتنا عمل کیا؟ ہر شخص اپنی اپنی رائے کے مطابق بتلائیں گے، میں آپ کی رضا کے لیے علم سیکھا، میں آپ کی رضا کے لیے جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہلوائیں گے جاؤ اسے جہنم میں پھینک۔ تو اللہ سے ڈرے، ہر اعمال کے بعد، ہر عبادت کے بعد، خصوصاً روزہ میں چھٹے ادب جو مشائخ نے تحریر فرمائے ہیں کہ اپنے روزہ سے اللہ کے بارے میں ڈرے کہ اللہ نے میرا روزہ قبول کیا یا نہیں کیا، مطمئن ہو کر نہ بیٹھے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ تمام چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر صرف کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے رک گئے تو روزوں کا اطلاق ہوتا ہے۔ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ باقی تمام اعضاء کی حفاظت، گناہوں سے بچے، حلال مال کا استعمال کرے، غیبت نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، یہ تمام چیزوں سے حفاظت ضروری ہے، تبھی جا کر روزہ درست ہوگا، ورنہ روزہ درست نہیں ہوگا۔ روزہ کے جو برکات ہیں، جو انوارات ہیں، وہ میسر نہیں ہوں گے۔ روزے کے اندر جو فضیلتیں ہیں، اس فضیلت کا ہم آپ حقدار نہیں ہوں گے۔ دن بھر بھوکا رہے، ہمارا روزہ درست ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر ہم ان تمام چیزوں سے پرہیز نہیں کریں گے روزہ کی حالت میں تو ہمارا روزہ بیکار جائے گا۔ لہٰذا روزہ رکھیں تو ان تمام چیزوں کی حفاظت کرے، کان، ناک، آنکھ کی حفاظت کرے، باقی اعضاء بدن کی حفاظت کرے، حرام مال کھانے سے بچے، غیبت سے بچے، لڑائی جھگڑا سے بچے، اور ان تمام چیزوں کو سننے سے بچے۔ ہمارے معاشرے میں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو لڑائیوں پر لڑائیاں، اور شیطان کو قید کیا تب بھی لڑائی، چھوٹی سی بات پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑتے ہیں، پورے دن جھگڑا کرتے۔ اللہ کی پناہ، اللہ تعالی ہم آپ کو ان تمام باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور آخر میں ہم آپ حضرات سے درخواست کرنا چاہتے ہیں، جو بھی حضرات ہمارے اس چینل فلاح دارین کے اندر نئے ہیں، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہمارے اپلوڈ کی ویڈیو، دینی ویڈیو آپ تک پہنچے۔